إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. اللهم اشرح صدورنا للإسلام واجعل قلوبنا قلوبا تقيا نقيا وجعلنا برحمتك من المؤمنين والمهتدين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور یکتائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس کہ جو اکیلا اس ساری کائنات کا مالک خالق حاجت روا اور مشکل کشا ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ سے محبت یہی انسان کا من و منشا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں آج کے اس جمعہ کے اجتماع میں موجود ہیں، اور مومن کی سب سے اول اور سب سے پہلی ترجیح اس دنیا میں رہتے ہوئے کائنات کے رب، اس ساری کائنات کے مالک، خالق، حاجت روا اور مشکل کشا کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اور یہی ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، یہ محبت کیوں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقتہ بیدیہ، مجھے اس مخلوق سے ایسی محبت ہے کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ غور کریں ذرا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس کے خمیر تیار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ایک ایک پل کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اچھا، وہاں برزخ میں پیدا کر لیا، سب سے پہلے یہی پوچھا الستو بربکم، ہے نا، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، جناب حوا علیہ السلام کو تخلیق کر دیا، اس کے بعد فرمایا جاؤ یہ جنت کے تم وارث۔ محبت کا اندازہ لگائیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد کہا اس جنت کے تم وارث ہو۔ اب محبت کا تقاضا تھا کہ ہر صورت اللہ ہی کی بات مانی جائے، اور اللہ کی بات کے مقابلے میں جس کی بھی بات ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ محبت تھی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، محبت کا بدلہ جسم۔ تو وہاں خطا ہوئی تو فرمایا کہ اب آپ دنیا میں جاؤ، دنیا میں جاؤ گے، رسول آئیں گے، وہ تم کو یہ ساری چیزیں سکھائیں گے، اس ساری چیزوں سے گزرنا ہے، یہ بتائیں گے، یہ سمجھائیں گے کہ تم نے اطاعت، فرما برداری کس کی کرنی ہے۔ تو جس نے اس کی فرما برداری کر لی دوبارہ اس کا وارث کر دیا جائے گا، دوبارہ اس کا وارث ہو جائے گا۔ تو محبت ہے نا، رب کو اس مخلوق سے محبت ہے، اسی لیے کہا فی احسن تقویم، میں نے اپنا سب سے زیادہ محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مخلوق میں پیدا کیا ہے، اور اس کو اپنی خلت عطا کی ہے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز میں تھوڑا سا لیٹ ہوئے، جلدی جلدی آپ نے نماز پڑھائی، اور فرمایا علی مصافکم، صحابہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر یعنی اذکار وغیرہ یہ، اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اچانک یعنی میں سویا ہوا تھا، اور اسی دوران خواب کے اندر، نیند کے اندر میں نے دیکھا کہ میرا رب، میں اس کے ساتھ ہوں، میرا رب میرے سامنے ہے، اور فرمایا فی احسن صورہ، اس سے زیادہ شکل و صورت میں خوبصورت میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، سب سے حسین صورت کے اندر میں نے اللہ کا دیدار کیا۔ اور پھر وہاں مکالمہ ہوا۔ اب صاف سی بات ہے، کائنات کا رب باتیں کر رہا ہے، اور کس سے باتیں کر رہا ہے؟ جو مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ فرمایا یا محمد، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا لبیک و سعدیک، لبیک ربی، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ دیکھ رہے ہو سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ فرشتے کس چیز میں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے تو ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہ کہا، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ مبارک، ہتھیلی مبارک، فرمایا فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی،
اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی کو میری کمر دو کندھوں کے درمیان رکھا، اور ایک حدیث میں سینے کا ذکر ہے، اس کے اوپر رکھا. تو فوجدت برد اناملہ بین ثدیی، تو اس کی ٹھنڈک میں نے سینے کے اندر محسوس کی. اور فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، میرے لیے سب کچھ ظاہر ہو گیا اور میں نے سب کچھ جان لیا کہ یہ جو فرشتے کیا کر رہے ہیں اور اللہ نے جو مجھے سے سوال کیا اس کا جواب کیا بنتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں مجھ سے میرے سامنے واضح ہو گئی. اب یہاں ایک معنی اس کا صوفیہ بھی کرتے ہیں، جو معنی قرآن و حدیث کے مخالف خواہش نفس کے اوپر مبنی ہے، کہ جو کچھ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان و ما یکون سب کا علم ہے. پھر 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملے گی، لیکن فرمایا یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کر دی، حالانکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، یعنی تقدیر کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی. تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے نا، تو اللہ پوچھ رہے تھے کہ یہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں. تو فرمایا مجھے علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب میرے کندھوں کے درمیان اپنی ہتھیلی مبارک کو رکھا تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ واضح ہو گیا. وعرفت، اور میں نے یہ بات جان لی. پھر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ کیا کس معاملے کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو فرمایا فی الکفارات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرشتے آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ کن کاموں کی وجہ سے معاف کرتا ہے. اللہ کی محبت اس مخلوق کے ساتھ ہے کہ یہ پلانگیں ہو رہی ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ مباحثہ ہو رہا ہے کہ اس انسان کی غلطیاں خطائیں کیسے مٹ سکتی ہیں. یہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میں فرشتوں کا پھر کیا جواب تھا، کیا وہ نتیجہ نکال رہے تھے کہ کس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں. فرمایا ما ہن قلت مشی الاقدام الی الجماعات، فرمایا فرشتے کہہ رہے تھے، آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، جب بندہ جماعت کے لیے اپنے گھر سے چل کے آتا ہے نا تو ہر قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور فرمایا والجلوس فی المساجد، انسان کی خطائیں غلطیاں اللہ کیسے دھوتا ہے. فرمایا جب کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی کام نہیں، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. اور بھائی کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ چاہت ہوتی ہے تو جاتے ہیں نا. اب یہ بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو مطلب ہوا کہ اس سے چاہت ہے نا. تو اس چاہت کی وجہ سے، مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اور فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، اور جب وضو کرنا ناپسند ہوتا ہے، کسی بیماری کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا جس طرح سردیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اسباغ وضو کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. فرمایا جو یہ کام کرتے ہیں اس کے ذریعے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. اور فرمایا باقی کون سی چیزیں ہیں. فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. ولین الکلام، نرم گفتگو ہے، کلام کے اندر نرمی، گفتگو کے اندر نرمی. والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں کہ اٹھ کے قیام کرنا، یعنی تہجد کرنا، تہجد پڑھنا، قیام اللیل کرنا. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے اس گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اللہ کی بندے سے محبت اندازہ لگائیے کہ گناہ انسان نے کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو صرف قبول کر رہا نہیں بلکہ اس کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے اس کے گناہوں کا بھی کفارہ بناتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو دوبارہ اس کی جنت کا وارث کرنا ہے. دوبارہ اس کو وہیں اس جنت سے، جس جنت سے آئے ہیں اسی کا وارث بننا ہے اس کے ذریعے. اس کے بعد ایک بڑی اہم سی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا سل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کچھ مانگ لیجئے، کچھ سوال کیجئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اس موقع پہ اللہ سے یہ مانگا. اس موقع پہ آپ اندازہ لگائیں موقع کیسا ہے، باتیں کیا ہو رہی ہیں، اور اس موقع پہ کہنے والا کون ہے اور مانگنے والا کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پھر اللہ سے مانگا، میں نے پھر اللہ سے مانگا اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے دے. میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیکی کروں اور گناہ اور غلطیاں جو ہیں یہ چھوڑ دوں. وحب المساکین، اور یہاں ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ اور غلطیاں نہیں ہیں، یہ امت کو بھی تو سکھانا تھا نا، یہ امت کی بھی تو تعلیم تھی. تو فرمایا وترک المنکرات وحب المساکین، اللہ میں تجھ سے مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں. مسکین آدمی، ورنہ فلانے دا محبوب بن جاؤ، فلانے دا فلاں کی محبت، فلاں کی محبت، فلاں کی محبت. مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں
کیونکہ مسکین جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ادھر سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں. کسی کو مال مڈی دیا، کوئی مال و متاع کا ہے، تو وہ اسی تناظر کے اندر آپ کے لیے دعا بھی کرے گا، اسی تناظر میں، اور اسی تناظر میں آپ کے ساتھ محبت ہے. جب وہ چیز، وہ فاصلہ اور وہ تعلق ختم ہو جائے گا، ساری رکاوٹیں تعلق ختم ہو جائیں گے. فرمایا وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنۃ قوم فتوفنی غیر مفتون. اللہ جب تم کسی کو آزمانا چاہے تو مجھے بغیر آزمائے ہی اس دنیا سے اٹھا لینا. یعنی اللہ سے آزمائش کا سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ بغیر آزمائش کے ہمیں کامیاب فرمائے. جب آزمائش آ جائے پھر تو صبر کرنا ہے، یہ تو ہے، لیکن آزمائش کا، تکلیف کا، کہ اس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس کے ذریعے یہ ہو جائے گا، اس چیز کا سوال نہیں. تو فرمایا، اس کے بعد فرمایا اسألک حبک، جو میرے موضوع کے ساتھ زیادہ متعلقہ ہے. فرمایا اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اسألک حبک وحب من یحبک، اور اللہ ہر اس شخص کی محبت تجھ سے چاہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کروں اور وہ مجھ سے محبت کرے جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. یعنی اللہ میں تیری محبت کا بھی سوال کرتا ہوں، اور جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ بھی محبت رکھوں. یعنی اللہ کے محبوب بندے، ان کے ساتھ بھی محبت کرنا. اور فرمایا وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے دے جو تیری محبت کے اندر مجھے اور زیادہ قریب کرتے جائیں، اور زیادہ. یعنی اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال کیا. اللہ نے اس انسان کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ محبت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہتر ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اللہ کی محبت کا. تو ہمیں یہ دعا یاد کر کے یہ پڑھنی چاہیے کم از کم. اللہم انی اسألک حبک ہے. یہ آج فحاشی اور یعنی بے حیائی اور کتنے فتنے ہیں، اس دعا کو یاد کریں اور پڑھنا شروع کریں. میرا رب دل کی دنیا کو بدلے گا. جب یہاں محبت ہوگی نا تو باقی سارے معاملے یہ مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا ایک شخص، یعنی اللہ کی محبت، اس کا سوال، اس کی جستجو، اور مومن کی سب سے اول ترجیح کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا وما اعددت لها، تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو. تو فرمایا باقی کو لمبی چوڑی بات تو نہیں، لیکن ایک چیز ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتا ہوں. مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، یاد رکھ لو پھر انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. قیامت اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اللہ کی رحمتیں اور اس کا فضل ملے گا. رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے، آپ کا پڑوس ملے گا اور آپ کی سفارش ملے گی. یعنی صحابہ کی جستجو بھی کیا اور عمل بھی کیا، سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی دعاؤں کے اندر اس کو حصہ بنا لیا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، جنتی جب جنت میں ہوں گے ساری نعمتیں اس کو مل جائیں گی. اللہ کہے گا میں تمہیں سب سے بڑی نعمت دینے والا ہوں، ساری نعمتیں پچھلی جو ہیں وہ بھول جاؤ گے، سب سے بڑی نعمت ہوگی. کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ جنتی مکالمہ کر رہے ہیں. تو فرمایا آج میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا، یعنی اللہ کا دیدار. جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہوں، اللہ کا دیدار سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ محظوظ، اور انسان کے لیے جنت میں فرحت و شادمانی کا باعث ہوگا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا تعلق دے دے کہ قیامت کے دن میں تجھے دیکھتا رہوں اور مجھے لذت محسوس ہو. میں تیری ملاقات کے لیے چاہت مند ہوں. اور پھر وہی ہے مرتبہ کہ کچھ لوگوں کو ہفتے کے اندر، یعنی جمعہ ہوگا نا، جمعے کے روز دیدار ہوگا، اور کچھ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے. یعنی ایسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس حد تک ضروری ہے، اس حد تک لازمی اور ضروری ہے کہ جب تک انسان کے دل میں یہ چاہت نہ ہو میں نے اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، تب تک اس بندے کا ایمان ہی اللہ کو قبول نہیں ہے. اچھا جب ایمان قبول نہیں ہے، اس کے گناہ بڑھیں گے کہ مٹیں گے؟ گناہ بڑھتے جائیں گے، نیکیاں کم ہوتی جائیں گی. کہاں جائے گا پھر؟ وہ دوبارہ اس جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث، تین چیزیں
من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس وہ بندہ پائے گا جن میں 3 خوبیاں ہوئیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، جس کے نزدیک اللہ اور اللہ کا رسول باقی سب سے زیادہ اس کو محبوب ہو جائے۔ سورہ التوبہ کے اندر اللہ نے 8 رشتے ذکر کیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا، اس میں اچھے گھر کا بھی ذکر ہے۔ یہ سارے کے سارے ان سب سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، تب فرمایا تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اور دوسری چیز ومن احب عبدا لا يحبه الا اللہ، دوسری چیز کیا ہے کہ ایمان کا ذائقہ تب ملے گا جب بندے کا دنیا کے ساتھ محبت، ایک ہے اللہ کے ساتھ محبت، وہ تو سب سے زیادہ ہوگی تو بندہ مومن ہے، اور دنیا میں جب محبت کرنی ہے تو اس کا بھی اصول ذکر کر دیا گیا، کیا کہ ومن احب عبدا لا يحبه الا اللہ الا للہ، کہ وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ یعنی کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ صرف یہ ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ، اور تیسرا کیا ہے؟ فرمایا یہ ایمان کے بعد کفر میں جانا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا اس انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے تو ناپسند ہے، اتنا یہ کفر کے، ایمان کے بعد کفر کو اور کفری جملے کو اور کفری اعمال و افعال کو ناپسند کرتا ہو، تب جا کے یہ ایمان کی لذت اور حلاوت پائے گا۔ یعنی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لقاء اور ملاقات اور اس کے حصول کے لیے انسان کو کیا ہو؟ یہ کوشش ہو، یہ جستجو ہو، یہ آرزو ہو کہ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور آج ہم بھی یہ مقصد لے کے آیا کریں کہ ہم یہ نیکی کا کام کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، اس سے میرا رب راضی ہوگا، میں رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، یہ رب کو اس کے چہرے کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے میں یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھے ہیں تو دیکھنا پھر اس عمل کے اندر اخلاص، اور یہی چیز اللہ کو چاہیے جو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور نبی کائنات، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ایک انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ہر بندہ بتا رہا ہے کہ یہ یوں طریقے سے، یوں کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ طریقے حق بھی ہیں، باطل بھی ہیں، صحیح طریقہ بھی ہے اور غلط طریقہ بھی ہے۔ بعض ایسے طریقے معروف ہیں جس کے ذریعے اللہ کی محبت مل جائے گی، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت تو دور کی بات ہے، اللہ سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ اس شخص کو جب تک وہ کام نہیں چھوڑتا محبوب بناتا ہی نہیں ہے۔ کر کس لیے رہا ہے؟ کہ اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ایسے طریقے بھی موجود ہیں، جس طرح کہ آپ ایک نظریہ سنا ہوگا فنا فی اللہ، یعنی اتنی محبت کرو اللہ سے، اتنی محبت کرو۔ دیکھنے میں یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ بندہ فوراً ہی ڈھیر ہو جاتا ہے، کہتا ہے اے بندہ گل سے ہی کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ میں ہی فنا ہو جاؤ۔ کیا؟ اللہ میں ہی فنا۔ اور اس سے پہلے ایک مرتبہ رکھا ہوا ہے، سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں۔ فنا فی شیخ، پہلے آپ نے شیخ میں فنا ہونا ہے، اپنے بزرگ، اپنے ولی ہیں، اس کے اندر فنا ہونا ہے پہلے، کہ ہر وقت وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک نظر سے واقف ہے، وہ تمہارا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے بعد جب فنا فی شیخ کے اندر تمہیں تکمیل حاصل ہو جائے گی، پھر تم فنا فی اللہ ہوگی، پھر تم فنا فی اللہ کے اندر چلے جاؤ گے۔ اور اسی طرح پھر یہی ایک ہی ضربیں، آپ ایک ذکر سنتے ہیں عام طور پہ، ہو کی ضربیں سنتی ہیں، اس کا مطلب ہو کا معنی یہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ ہو اس کا مطلب وہی، یہ پیچھے عقیدہ ہے وحدت الوجود کا کہ جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اللہ ہی ہے، معاذ اللہ۔ تو اب یہ بھی کس لیے؟ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں سر مار رہے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے یوں ٹوں اونچے نیچے مسجدوں کے اندر کیا کچھ شروع کر دیا، کس کے لیے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اللہ کی محبت پانا اس سے دور دور تک، بلکہ جب تک اس کو چھوڑے گا نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا اس کے لیے، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو فنا فی شیخ لب کے جا کے فنا فی اللہ ہو رہا ہے۔ اور ہر ایک چیز کو اللہ کہتے ہیں کفوا احد من دونہ، جو ہے اور من دون اللہ، اللہ اس سے مبرہ اور پاک ہے، تو ہر ایک شے کو اللہ کا شریک بنائے پھر رہا ہے۔ تو ایسے طریقے بھی آپ کو مل جائیں گے، اور پھر آپ کو رہبانیت بھی ملے گی۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی سب کچھ چھوڑ دیا ہے، جی کھانا پینا چھڈیا ہے، کیوں جی اللہ لبدا پھردا ہے۔ اس نے جناب اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا، کیوں جی اللہ لبدا پھردا ہے۔ اس نے جناب اچھا لباس پہننا چھوڑ دیا، کیوں جی اللہ لب رہا ہے۔ یہ جنگلوں کا رخ کیے ہوئے ہے، کیوں جی اے اللہ لبدا پھردا ہے۔ اور کوئی نہاتے نہیں ہے، گندگی مل رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ لبدا پھردا ہے۔ اسی دیکھتے ہیں نا، اے اللہ والے نے نہ چھیڑو، گلاں ٹلاں پائیاں نے، ہے اتنی گندگی اور غلاظت، گویا کہ اللہ کی محبت کو ایک عیب بنا دیا گیا۔ بندہ اس کے ساتھ یعنی اللہ کی محبت کو ایک بدنامی بنا دی ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو آئندہ بڑھنا پڑے گا،
تو ویسے کیسے نہ اس طرح کا کوئی ایک نبی، ایک صحابی، ایک ولی ایسا نہیں تھا. اب یہ سارا کس کے تناظر میں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اب کون حاصل کرے گا؟ کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے سے سارا کچھ چھڑ کے دیا ہے، گندگی اور غلاظت کو اپنانا پڑے گا. تو کون آئے گا اللہ کی محبت کی طرف؟ آؤ، اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنی ہے تو اللہ نے خود بتایا تمہیں کیسے ملے گی. اس کا پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اعلان کر دو، ان کو بتا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کو کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، کائنات کا رب خود تم سے محبت فرمائے. کائنات کا رب یعنی تمہارا یہ کام ہے، اللہ خود تم پہ محبت اور تمہارے ساتھ شفقت والا معاملہ. کیسے؟ یعنی اللہ کی محبت بھی حاصل کرنی ہے تو کسی ارے گہرے رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم. اگر آپ یہی کریں گے تو پھر عیسائیوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ان یہودیوں کو کہاں لے کے جائیں گے جو سب کچھ چھوڑ کے اپنے کنیسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اور اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. مشرکین مکہ نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہ سارے باطل طریقے ہیں اس کے ذریعے. بلکہ جنت کا حصول، اللہ کی رضا، تو کیا اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے، فرمایا ہمیشہ کے لیے اس شخص پہ میں نے جنت کا داخلہ حرام کر دیتا ہوں. تو آئیں اس طریقے سے کہ اللہ کے ساتھ محبت کیسے ہو سکتی ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول بتائیں گے. اس طریقے کے مطابق ہوگی تو تب ہی اللہ کی محبت ہو سکتی ہے، وگرنہ نہیں. فتباع میں اتباع کے اندر اتباع رسول. آج آپ دیکھیں گے اسٹیج کی ایک خاصیت ہے، یہاں توحید ذکر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اطاعت رسول کیوں ذکر ہوتی ہے؟ اس کے بغیر اطاعت رسول ایک بنیاد ہے. جب اس بنیاد کو نہیں اپناؤ گے تو کبھی بھی کسی بھی صورت کوئی بھی عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا. یہ بنیاد ہے، بنیاد، اس کے اندر ماپا جائے گا، یہ میزان اور ترازو ہے. کوئی بھی عمل، اللہ کی محبت، جنت کا حصول اور جناب جہنم سے بچنا اور دنیا اور آخرت کی کوئی بھی کامیابی ہے، اس کے لیے بنیاد اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. یہ نکال دو سب کچھ باطل. اگر کسی امتی کی پیروی کرنے کی وجہ سے جنت مل سکتی ہوتی تو وہ تو پھر نبی کے نام پہ وہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی، کائنات کا رب تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے. اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنائیں. اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اپنے جناب اخلاق کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں اپنے یہ سارے معاملات، خصوصاً عبادات میں. اور ایک میں موٹی سی بات اکثر کہا کرتا ہوں، کم از کم جڑا نیکی دا کام کریے نا اس تو پہلے 2 منٹ ذرا سوچ لئیے. 2 منٹ سوچ لیں کیا یہ عمل کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، کس کے لیے عمل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جب آپ یہ سوچیں گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل جائے، آپ کی سنت سے مل جائے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن پاک سے مل جائے، شوق سے کیجئے، مگر نہ اپنا ٹائم، اپنی زندگی، اپنا وقت اور اپنا پیسہ برباد نہ کیجئے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہر جمعے میں تم سنتے ہو فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضلالہ. تم سمجھتے ہو کہ ہر نیا کام کٹ کے نمازوں دے ساری پڑھن ڈانی اسی ایسا کام کرنا ہے کہ جڑا سارے تو عجیب ہو گئے. حتیٰ کہ ایسی اب جناب یہ دیگیں بناتے ہیں تو یہ 12 کلو کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اسی عجیب ہی کرنا ہے، اسی 40 کلو کی دیگ بنانی ہے، اسی جناب کو 70 کلو کی دیگ بنانی ہے، کوئی 100 کلو کی دیگ کی حلیم بنا رہا ہے. یعنی ایسے کہ وہ بنیادی چیزیں وہ بھی چھوڑ دی ہم نے، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی، اور سمجھا کہ اس کے ذریعے اللہ بہت راضی ہوتا ہے. حالانکہ یہ عمل اس نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، اس کی جو اچھائیاں قبول ہوتی ہیں. یہ بدعت والا عمل اس کو اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی دور کر دیتا ہے. وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، ٹھیک ہے. اس لیے بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے معاملات کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کو فالو کریں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی. اور پھر یہ سارے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ جعلی کون ہے اور یہ کون ہے. بس اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے جب خبر آتی ہے کہ یہ جعلی ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جعلی کون ہے اور اصلی کون ہے. ٹھیک ہے. تو اس اتباع کے زاویے کے اندر آئیے، کائنات کا رب اس ساری چیزوں کے اندر، اور اتباع کا کیسے پتہ چلے گا. کسی نے سوال کیا سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے بس اوقات مختلف اوقات میں لوگ آتے ہیں نا سوال کرتے ہیں کہ آپ کی سیرت کیا ہے. فرمایا قرآن تمہارے پاس موجود ہے. کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھتے جانا، سمجھو یہ محمد کی سیرت کو بیان کر رہا ہے. اب جس شخص کو قرآن نہیں آتا، جس شخص کو ترجمہ نہیں آتا، جو شخص اس کو سمجھتا نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے؟ کیسے حاصل کرے گا؟ جس کو اس لیے قرآن کی محبت یہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہے. تو آئیں اس قرآن کے ساتھ محبت کریں. اس میں پڑھیں، اللہ نے بتایا ہوا ہے کسی کے ساتھ جب محبت کی جاتی ہے نا، دیکھا جاتا ہے اس کے کمال کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، سارا کچھ اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا ہے اس میں. جب اس کو پڑھیں گے نا، پھر آپ کسی کے خلاف جناب کوئی ایسی ویسی بات کے اوپر اس پہ امپریس نہیں ہوں گے کہ فلانا جناب اینج کرتا ہے، فلانا نے اینج کرتا ہے، انہیں جناب سورج نے اینج کیتا تو سورج ادھر ہو گیا، انہیں جناب فلانا اینج آیا تو انہیں جناب اس طرح کیتا تو شفا یاب ہو گیا. پھر ان چیزوں پہ آپ نہیں مطمئن ہوں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب قرآن پڑھیں گے پھر سب سے زیادہ محبت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. اللہ کی محبت، اور وہ کیسے ہے؟ اس قرآن کے ذریعے. اس قرآن کو پڑھیں گے، اللہ بتائے گا کہ میں اللہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. آپ فالو کر رہے ہیں کسی کے ساتھ محبت، کیوں جی؟ اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے جی، اس کے بالوں کا سٹائل بڑا اچھا ہے جی، اس کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے جی. کسی کو کس لیے فالو کر رہے ہیں جناب؟ یہ دنیا میں اب اسی پہ چلے گئے نا، اس کے اتنے ملین میں فالوور ہیں. کیوں محبت؟ ان چیزوں کی وجہ سے. اور بھائی اس قرآن پاک کو پڑھو نا تو تمہیں پتا چلے گا اللہ کیا ہے. باقی اگر یہ کہو کہ اے اللہ والا بازارے ٹریا ہوندا جڑا کبھی مسجد تا منہ نہیں انہیں ویکھیا ہے اور کبھی منہ دھویا نہیں ہے اس نے اور گندی اور غلاظت سے اٹا ہوا، تو کون اللہ کی طرف آئے گا؟ وہ انہی بدکاروں اور عیاشوں کو پسند کرے گا نا کہ جو ٹی وی اسکرین کے اوپر یا موبائل کی اسکرین کے اوپر دیکھتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آتے ہیں، وہ اچھے نظر آتے ہیں. جب وہ یہ پڑھے گا کہ اس کائنات کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اللہ کا دیدار ایک پلڑے میں ہو، تو اللہ کا دیدار ان ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو وہ آئے گا نا، اللہ کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، رسولوں کی بات کو ماننے کی طرف آئے گا. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو یہ ڈیفائن کریں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں یہ کہ آپ نے محبت کس سے کرنی ہے، کیا معیار اسلام نے دیا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں رونا پڑے یا بعد میں یہ کہیں کہ یہ نافرمانی اور بغاوت، اور اگر یہاں دنیا میں اگر نہ بھی کیا نا پچھتاوا، تو آخرت میں تو پچھتاوا ہوگا. اے افسوس، میں اپنا بہترین صدقہ جاریہ کو اپنے لیے کیا عذاب کا باعث بنا کے آ گیا اپنے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کی محبت کا اصول پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور قرآن پاک کی تعلیمات کو پڑھتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ان چیزوں کو دیکھنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیلتمس، بندہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو یوں حاصل کر لیتا ہے، فیقول اللہ عز وجل لجبریل ان فلان عبدی، کہ اے جبریل فلاں بندہ جو ہے نا یلتمس ان یرضینی، اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ مجھے راضی کر دے. الا وان رحمتی علیہ، سن لو میں نے اس کے اوپر اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما دی. کرتے رہیں اچھائیاں، کرتے رہیں نیکیاں، کرتے رہیں جو اس رضا کے لیے ہے. ذہن کے اندر یہ لائیں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کم چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، مسجد سے تن کا اٹھایا تو اٹھا کے ہیں جب سامنے ہو تو اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں ہے. یہ اس کو یہ کام نیکی کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. فرمایا بندہ کرتا رہتا ہے، اللہ جبریل کو بلا کے کہتا ہے جاؤ، یہ میری جو رحمت چاہتا تھا میں نے اس کے اوپر رحمت کر دی ہے. اور فرمایا پھر جبریل کیا کرتا ہے، سارے آسمان کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اللہ فلاں پہ رحمت کر رہا ہے، تم بھی اس کے اوپر رحمت کرو. سارے آسمان کے فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر نہ میرے اتنے فالوور نہیں، میرے اتنے فالوور ہیں، تو بڑا خوش ہوا پڑتا ہے اس کے اوپر. اور بھائی آسمان کے فرشتے ہیں، زمین کی ساری مخلوقاتیں، جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے رحمت کی یہ باتیں سنیں اور سنائیں نا، تو تب جا کے نیکی کی محبت پیدا ہو اور اللہ کے رسول کی محبت انسان کے دل میں آئے اور وہ شخص ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آنے والا ہو. اور اسی طرح اللہ کی محبت کے اصول کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح البخاری میں بھی ہے جو ہماری اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے. فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اب جو اللہ کے محبوب بن چکے ہیں ان سے دشمنی نہیں رکھنی، ان کا حسد، ان کی بغض ہے، ان کی غیبتیں، ان کی چغلیاں. اور آج یہ مشغلہ بنا دیا گیا. اچھا داڑھی رکھی، داڑھی کا مذاق، کسی نے سر پہ ماما ٹوپی باندھی ہو تو اس کا
اس کا مزاق، کسی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کا مزاق، کوئی جناب رفع الیدین کرتا ہے تو اس کا مزاق، سینے پہ ہاتھ باندھا ہوا ہے تو اس کا مزاق، آمین ہے تو اس کا مزاق، اگر پاؤں سنت کے مطابق کھولے ہیں تو اس کا مزاق، اگر کوئی شادی بیاہ کے اوپر سنت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا مزاق ہے، اور اسی طرح کو فوتگی کے معاملات میں کیا کرتا ہے، سنت کو فالو کرتا ہے تو اس کا مزاق، یعنی سنت کو ایک مینا اور تانا بنا دیا گیا ہے، اور سنت کو اس طرح سے اس کا استہزاء اڑایا جاتا ہے تاکہ آئندہ کی نسل اس سے اتنا دور ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ دشمنی ہے اور ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور یہ جو بدخو ہیں جو دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اور چند ڈالر اور چند پیسے روپے اور ٹکا نظر آتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا من عاد علی، یہ سکھائیں اور سیکھیں جو اللہ کے نیک بندے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی یار، اور آج تو میں کہوں گا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو آج کے دور میں، یہ بات ذرا بڑی مختصر سی کر رہا ہوں، آج کے دور میں صحابہ کے ایمان پہ بحث کر رہا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اگر نبی کے بعد صحابہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہے تو اور ولی کون ہوگا؟ اور ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی ٹیوشن تھی نا وہ فیل ہو گئی ہے تے بعد والوں دی ٹیوشن جڑی وہ کامیاب ہو گئی ہے، لہذا بعد والوں دی ٹیوشن لے کے لوگ ولی بن گئے نے، نبی کی ٹیوشن لے کے لوگ ولی نہیں بن سکے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ من عاد علی ولیا، اور ظلم کی بات یہ ہے صحابہ کے ایمان پہ بحث کر رہے ہیں اور اس حدیث کو چمٹا رہے ہیں ان پہ جو گندگی اور غلاظت میں اٹے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ دے ولی جے تے انہاں دے خلاف اسی گل نہیں کرنی ہے نا ایسے۔ تو پڑھیں بھائی اس قرآن و حدیث کو۔ فرمایا من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے ولی ہیں تو وہ قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے والے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو بتاؤ، میں سمجھتا ہوں اگر ولایت کی یہ ڈگری نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے ولایت کی ڈگری، جس کو نبی کہیں کہ یہ میرا وارث ہے تمہارے اندر۔ اور آج علماء اور مولوی کو، امام کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ من عاد علی ولیا، نہیں آ سکتی اس شخص کے دل میں محبت جو اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کے خلاف غیبت اور چغلی کرتا ہے اور سینے اس کے بھرے اور اٹے ہوئے ہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت اور نیکی کی محبت نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ جو اس محبت کو چھوڑ کے جھوٹی محبت میں پڑے ہوئے نا وہ نماز سے بھی دور، ساری کو نہیں دین تے عمل کر لو، نہیں جی دین تواڈے واسطے اسی انج اللہ نو راضی کرنا ہے نا، دین چھوٹ گیا نا۔ کس وجہ سے چھوٹا؟ جب حقیقی اللہ کے ولی ہیں، جب ان کی نفرت دل میں آ گئی نا پھر اللہ نیکی کی محبت چھین لے گا۔ ایویں نہیں کہا رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، کیوں؟ محبت کرو گے تو اطاعت کرو گے نا۔ تو مولوی سے محبت کیوں کرنی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اچھی بات بتا رہا ہے، وہ نیکی کی بات بتا رہا ہے۔ اگر اس سے نفرت کرو گے تو ایک دن مسلح چھوڑ کے وہ بھی ریڈی لائے گا، جب ریڈی لائے گا تو پھر دین تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اتنے ملین فالوور والے سے؟ پھر وہ تمہیں وہاں لے کے جائے گا جہاں خود پہنچ رہا ہوگا۔ تو آئیں اللہ کے ولیوں سے، اس سے مراد سب سے پہلے صحابہ ہیں۔ کف لسان ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے، ہمارے سامنے ہے، تم جج ہو، تمہارے پاس آیا ہوا ہے معاملہ کہ تم فیصلہ کر رہے ہو اس کے ایمان کے بارے میں، وہ پہنچ گئے اللہ کے پاس۔ ہم کیا کہتے ہیں جو اللہ نے سورہ الحشر میں فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، سارے کے سارے تابعین اولیاء کرام بھی ہمارے ہیں، ہم سب سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، اللہ اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضتہ علیہ، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے نیڑے کب ہوتا ہوں، ولی بناتا کب ہوں۔ اب پہلے یہ کہا اب ولی بنتے کیسے ہیں، کون ولی ہے؟ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6502 نکال کے پڑھ اور سمجھ لیجئے گا۔ فرمایا کہ کیسے؟ فرمایا وما یسال العبد یتقرب الی بالنوافل، سب سے پہلے احب الی مما افترضتہ علیہ، جب وہ فرائض کی پابندی شروع کر دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، یتقرب، اس کو قرب میں لے آتا ہوں، اس کو قرب میں لے آتا ہوں۔ پھر جب یہ فرض پورے کر کے نفل کی محبت آ جاتی ہے اس میں، یہ نفل شروع کر دیتا ہے۔ اب فرض سے مراد صرف اب فرضی نماز نہیں ہے، ہر ایک چیز، حج فرض ہے نفلی حج کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے نفلی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ فرض جو ہے نفلی صدقہ بھی دیتا ہے، جو یہ نمازیں فرض ہیں اس کے ذریعے وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، یعنی ہر کام میں اضافے کے ساتھ جب وہ یہ کام کرتا ہے تو فرمایا میں اس کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہوں جب وہ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ پھر سر سے لے کے پاؤں تک یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، کبھی اس کی نافرمانی اور بغاوت نہیں کرتا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آخری بات کی طرف لے جائیں، بڑی لمبی باتیں ہیں اور اس میں ہو سکتی ہیں، دو باتیں عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔
کہ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ وجبت محبتی، اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ہے، میری محبت واجب ہو گئی ہے، میری محبت واجب ہو گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، والمتجالسین فیہ، اور وہ بندے جو اللہ کی محبت کے اصول کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں کہ اس سے نیکی ملے گی، اچھائی ملے گی اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، والمتزاورین فیہ، اور کوئی اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اور کوئی شخص ہے جس کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ صحیح مسلم کی روایت، بندہ جا رہا تھا، اللہ نے فرشتے کو بٹھایا، کدھر جا رہے ہو؟ ایک دوست ہے اس کے پاس، کیوں جا رہے ہو؟ اس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کوئی کام کاج کوئی نہیں ہے، کس لیے جا رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو فرمایا میں فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کے تیرے راستے میں بٹھایا ہے کہ تو جس اللہ کے جلال کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، یہ جان لے کہ کائنات کا رب تو اس سے محبت کرتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ محبت آپ کو ملے گی، دین نکال کے جڑے فلاسفر ان کے ہم فالو ہوئے پڑے ہیں، فین ہوئے پڑے ہیں ان کے، جی مخلوق کے ساتھ محبت کرو جی، لوگوں کے ساتھ محبت کرو جی، پرندوں کے ساتھ محبت کرو جی، ظلم نہ کرو جی، زیادتیاں نہ کرو جی، تو اللہ کی محبت ہوشائی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے بنیاد کیا ہے؟ کسی آدمی کے ساتھ تم نے تعلق استوار کرنا تو پہلے بنیاد اللہ کی محبت ہے، جب اللہ کی محبت ہوگی تو پھر یہ ہوگا سارا معاملہ، اس کے بعد یہ سارے کا سارا اجر بن جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کہیں گے این المتحابون بجلالی، اور بھائی میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ لے کے آؤ، آج جب کوئی سایہ نہیں ہے، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیتا ہوں، عرش کا سایہ عطا کر دوں، یعنی اللہ کی محبت کا حصول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخری بات اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا، او مومنو کان کھول کے سنیے، کافر ہیں وہ اپنے بتوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اللہ سے، جو غیر اللہ ہے نا، غیر اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ سے بڑھ کے اس کی محبت کرتے ہیں، اس سے کہ دیکھو نا یہ نظریہ نہیں، اللہ نہیں سنتا فلانا سنتا، یہ ہے محبت زیادہ اس کے ساتھ کہ نہیں؟ اللہ نے مشکل دور نہیں کی، ادھر گیا تھا دھاگا بنن دی دیر مشکل دور ہو گئی ہے، محبت کس سے زیادہ ہے؟ میں نے چکر لگایا جی، نمک کھایا جی، سارے معاملات میرے حل ہو گئے، کس سے محبت زیادہ ہے؟ وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے، اتوں میرے شفا نہیں ملی، نمازاں پڑھن نال، سجدے دین نال، دعاواں کرن نال کی ملتا ہے، بڑے وظیفے مولویاں کو سنے، کوئی فرق فاقہ نہیں پیا، میں بس گیا ایک پھونک دی دیر سی، سارے معاملے حل ہو گئے۔ محبت کس سے زیادہ ہے؟ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے قرآن پاک سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے انداز سے یحبون ان کا حب اللہ، ایسی محبت رکھتے ہیں جو اللہ سے رکھنی چاہیے۔ کہنا کیا چاہیے؟ اگر کسی نے کسی کے ساتھ تعاون بھی کیا تو اس کو کس نے دیا؟ اللہ نے نا۔ کیا کہنا چاہیے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب نے دیا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مرضت فهو یشفین، اور پڑیاں، ٹیکے، ڈرپیں یہ کسی کے یہ شفا نہیں دیتے، بلکہ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا مجھے عرش والا دیتا ہے۔ اے محبت، نہ کہ اللہ کا جو دیا ہوا اس کو غیر اللہ کے نام پہ دے دیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور مشرک کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو انبیاء کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا، 16-17 پیغمبروں کا ذکر کی فرمایا، ان میں سے کوئی ایک بھی شرک کرتا نا تو ہم نے جہنم میں پھینکنا۔ باقی رہی کس کی شکل بڑی خوبصورت ہے، تو قرآن پاک نے یہ بھی مسئلہ مکا دیا ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب بڑی شکل و صورت خوبصورت تھی اس کی، کوئی ایسی ویسی کرامتیں دکھاتا ہے، شوبتیں دکھاتا ہے، تو وہ فرعون کو دیکھ لو وہ بڑی بڑی، نمرود کو دیکھ لو وہ بڑی بڑی کرامتیں بھی دکھا سکتا تھا۔ تو یہ معیار نہیں ہے ولایت کا۔ ولایت کے لیے سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کی محبت، یعنی سارے کے سارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا اللہ سے، اللہ مجھے ایسا کلمہ بتاؤ ایسا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب، فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہیں تو سارے نبیوں نے پہلے کیا سکھایا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں مانتا میں کسی کو، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو ساری پڑھتے ہیں، تو آپ نے مجھے بتا دیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کی ساری ذکر اذکار، یعنی یہ ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں دولتیں، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو، تو لا الہ الا اللہ ان ساری چیزوں سے بھاری ہے۔ افضل و ذکر کیوں کہا؟ تو اس میں توحید ہے، اس میں توحید ہے۔ جب توحید نہیں ہوگی نا تو آپ کعبۃ اللہ کی چاہے آپ چوکیداری کریں، اس کے حاجیوں کو پانی پلائیں، جو کچھ مرضی کریں، بڑی سے بڑی نیکی کریں، وہ کبھی اللہ کا قریبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا قریبی نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چاہت ہوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ سے محبت کر لیں گے پھر یہ ظلم، یہ زیادتیاں آخرت کے ہیں، یہ سارا ہمیں یاد ہوگا۔ تو کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، کسی کے
ساتھ ناانصافی ہوگی، اولاد والدین کی نافرمان نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ اللہ کی محبت کم ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری نافرمانیاں ہیں. ان بغاوتوں کی وجہ سے یہ سارا ستیہ ناس ہوا پڑا ہے. تو آئیں اللہ کے ساتھ محبت رکھیں اور اللہ کی محبت کا سوال کیا کریں. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سوال کرنا شروع کر دیں. ایک وقت آئے گا اللہ وہ عمل کی توفیق دے دے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اللہ ہم سب کو ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کی محبت واجب ہوتی ہے اللہ ہمارے لیے آسان بنائے، ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.